باقی اس نے جو کہا ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن اس خناس نے، میں نے خود وہ تقریر انگلش میں سنی، پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی لاز ہیں، جو قانون تحفظ ناموس رسالت ہے، جو توہین رسالت کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا قانون ہے 295C، اس کے بارے میں اس نے بکواس کیا ہے کہ پاکستان سے یہ قوانین معاذ اللہ ختم کیے جائیں۔ اب کتنی بڑی جسارت ہے، پہلے ہی گستاخیاں رک نہیں رہی، اور پھر لوگوں نے تو یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہے، یہ نہیں ماننا یہودن کا بچہ ہے اور اس کی حیثیت کیا، اور یہ اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اور ماحول کے اور ننہال کے۔ اب اور اس کو پتہ نہیں کلمہ پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں، لیکن یہ تکلیف اسے بھی ہے کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا یہ قانون کیوں ہے، جو ہر شیطان کو ہوتی ہے، یہاں بھی اور امریکہ تک۔ یعنی میرے خلاف جو نیدرلینڈ میں 6 سال سزائے قید کا فیصلہ وہاں کی کچہری نے کیا، جو اخباروں میں چھپا، تو گیرٹ ولڈرز نے میرے اس قول پر وہاں پر کیس لڑا اور مجھے سزا دلوائی، جو سارے ملکوں میں پھر بھیجی گئی کہ اس کو روکا جائے، کہ اس نے فتویٰ واپس نہیں لیا جو میرے بارے میں تھا۔ میں نے ادھر گوجرانوالا میں فہم دین کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم فتویٰ واپس نہیں لیں گے، چونکہ تو نے توہین رسالت کی ہے، جس نے وہ کارٹونوں کے مقابلے والی بات کی تھی۔ وہ کہتا تھا مجھے جلالی کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی، تو میں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اب، لیکن ہم جس دین، جس مشن، جس نظریے پر قائم ہیں، اس پر بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ لہذا UN سن لے، امریکہ سن لے، اور پاکستان کے ادارے ویسے سن رہے ہیں، 295C ہماری ریڈ لائن ہے، بلکہ کروڑوں ریڈ لائن اس پہ قربان ہیں، اور یہ قانون جب تک ہم ہیں، ہماری سانس میں سانس ہے، یہ ملک بنا ہی ناموس رسالت کے لیے ہے، اور اس لیے اس میں ہمیشہ انشاءاللہ یہ قانون موجود رہے گا، اور گستاخوں کے لیے یہ زمین تنگ رہے گی۔ آج کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے عمران خان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس تحریک کی قیادت کر کے خود گستاخوں سے نمٹوں گا، تو کیا تم نے کیا؟ تم تو اس کے بعد بیان بھی نہیں دے سکے، کرنا کیا تھا؟ دھوکہ کیا تم نے قوم سے، اور اتنے مقدس مشن سے دھوکہ کیا۔ ہماری زبانیں بند کرتے ہو، ہمیں جیلوں میں ڈالتے ہو، تو یہ دنیا کی جیلیں، یہ قید تنہائی، یہ آخرت جہنم کے عذاب کے 1 منٹ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ ہم یہ تو برداشت کر لیں گے، مگر ہم جہنم جانے کے لیے کوئی ایسی خاموشی نہیں کریں گے۔ آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا پیش رفت ہوئی اس مسئلے میں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر اپنی آخرت کو یاد کرو، نام لیتے ہو ریاست مدینہ کا، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے وعدے کر کے بھول جاتے ہو۔ ہماری ڈیوٹی، اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہاں بولتے، اگر ممبر پہ ہیں تو یہاں بول رہے ہیں، جیل میں تھے تو وہاں بولے، اور قلم سے جب ملا تو لکھ کے فتویٰ بھیجا، اخبارات میں جس کی ہمت تھی انہوں نے چھاپا۔ آج پھر ہم وہی مطالبہ حکومت سے اس موقع پر کر رہے ہیں، اور یہ جان تو ادنا سی چیز ہے سرکار کے در پہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے گرفتاریاں اور یہ جیلیں اور یہ تشدد، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ اس واسطے میں کہہ رہا ہوں، یہ بازی عشق کی بازی ہے، تم عشق کو کیسے جکڑو گے؟ کئی لاکھ جلالی بولیں گے، تم کتنے جلالی پکڑو گے؟
اس روز جزا کو یاد کرو جب ظلم تمہارا بولے گا. فرعون بنے ہو کرسی پہ، تم رب کو کیسے اکڑو گے؟ میں نے آرٹیکل لکھا تھا جیل میں ہوتے ہوئے کہ یہ جب کہہ رہا تھا کہ میں خود قیادت کروں گا اس مسئلے کی، میں توہین کا بدلہ لوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو میں نے کہا یہ آزمایا ہوا ہے. یہ وہی تقریر کر رہا ہے جو اقوام متحدہ میں کر کے اس نے کشمیر کے بارے میں سارا معاملہ سرد خانے میں ڈالا تھا، اور اب اسی طرح کرے گا. تو کیا قیادت کی اس وزیر اعظم نے؟ کس سے بدلہ لیا؟ اور اس کے پالتو علماء و مشائخ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے کہ خادم الحرمین مسجد حرام کا جو امام ہے اس سے فتویٰ لیں گے، ہم جامعۃ الازہر کے شیخ سے فتویٰ لیں گے. آج تک ان کو جامعۃ الازہر کے شیخ سے رابطہ نہیں ہو سکا. وہ مسجد حرام کا امام کیا فتویٰ دے گا خود پتہ نہیں، کہ جن کے نام سے کعبہ آباد ہوا. یہ کس چیز کا خطبہ وہاں دیتا ہے کہ اس کو خود پتہ ہی نہیں کہ حالات کیا ہیں. تو یہ سارا ٹالنے کا، ٹھنڈا کرنے کا ایک منصوبہ تھا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کس قدر کمینے ہیں وہ کہ جو ذات رسول علیہ السلام کے معاملے میں بھی اس طرح فراڈ کرے. پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کے جذبات بھڑک رہے تھے کہ بدلہ لو بدلہ لو بدلہ لو، ایک کٹیا والا بھی کہہ رہا تھا کٹیا جل جائے جان نکل جائے کوئی بات نہیں، مگر فرانس کے گستاخ صدر سے بدلہ لو. تو حکومت اور حکومت کے اعلی کار گونگے علماء و مشائخ انہوں نے لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا. نہیں ہم خود کر لیں گے، تم جلوس نہ نکالو. جلوس نکالنے والوں پر تشدد کیا کہ ہم خود جو مسئلہ حل کر رہے ہیں. تو کیا مسئلہ حل کیا؟ مسئلہ دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ فریضہ تو دفن ہوتا نہیں. یعنی تبرک میں وہ ایثار نہیں کرتے. ویسے تو احد میں زخمی پڑے ہوں اور پانی کی بوند سے امید ہو کہ جان بچ سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری خیر ہے اگلے کو پانی پلا دو. مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر سے لگے ہوئے پانی اور سرکار کے استعمال شدہ پانی کے بارے میں وہ ہر ایک اس پانی کو لینا چاہتا ہے. اور حدیث بتا میں یہ ہے جس کو آج لوگ توہم پرستی کہنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو بطور خاص کہتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے. اصل میں یہ طریقہ وہاں سے چل کے آیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سرکار کے سامنے اختیار کیا ہے. اب دیکھو صحابہ ہیں اصل، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ ان کے ایمان کی طرح ایمان لے آئے تو پھر ان کا ایمان قبول ہو جائے گا. حدیث بتا میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جب ٹپک رہا تھا تو بہت سے صحابہ تھے، ہر ایک کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کوئی قطرہ مل جائے، لیکن پھر بھی صحابہ زیادہ تھے، پانی تھوڑا تھا. اب جن کو نہیں ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ آج سعودی عرب سے جو کتابیں چھپتی ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ تمسو ملنا برکت کے لیے کسی چیز کے ساتھ اپنے ہاتھ کو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس میں کیا پڑا ہے کہ فلاں چیز کو ہاتھ لگاؤ، فلاں چیز کو سے برکت حاصل کرو. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں ہیں ان کو بھی ہاتھ لگانے سے بطور تبرک منع کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں. لیکن یہاں صحابہ کا دین کیا ہے؟ صحابہ کا دین یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، کہ جسے کوشش کے باوجود کوئی قطرہ نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو تسکین کیسے دیتا ہے؟ اخذ من بلل ید صاحبہ، بلل کہتے ہیں تری کو،
کہ اس کے دوست کا جو ہاتھ تر ہے سرکار کے پانی سے، وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ملتا ہے۔ آخذا من بلل ید صاحبی ہی، وہ اپنے صاحب کے ہاتھ سے تری وصول کرتا ہے اپنا ہاتھ رگڑ کے۔ اگر یہ بریلویت ہے تو پھر سارے صحابہ ہی بریلوی تھے، یعنی یوں برکت میں، تمسو میں، یوں ہاتھ سے ہاتھ رگڑنے میں، برکت کا پانا، برکت کا لینا، یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے شروع نہیں کیا، یہ کوئی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع نہیں کیا، یہ تو صدیق و عمر، عثمان و علی، یہ طلحہ و زبیر، یہ سعد و سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ صحابہ کرام کا دین ہے کہ جن کے دین پر صداقت کی مہر عرش الہی نے لگائی ہے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے حصول کے لیے ہاتھ رگڑ کے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کو توہم پرستی نہیں بلکہ حق پرستی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سرکار کے سامنے ہو رہا تھا۔ اگر کچھ بھی اس میں قباحت ہوتی تو سرکار فرماتے صحابہ دین کے کام اور بھی بڑے ہیں، یہ تم کیا ہاتھوں پہ ہاتھ مل رہے ہو؟ ہرگز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو تعظیم کا وہ طریقہ جو صفہ سے شروع ہوا، جو دار ارقم سے شروع ہوا، جو مکہ مدینہ سے شروع ہوا، جو بدر و حنین سے شروع ہوا، اگر آج اس طریقے کو دیکھو گے تو وہ اہل سنت و جماعت میں پایا جائے گا۔ مستدرک للحاکم اور مسند امام احمد بن حنبل، ان دونوں میں اور بھی بہت سی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ مروان کا جب دور تھا اور وہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، وہ گزرا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس سے، تو اس وقت صرف ایک ہی دیوار تھی قبر مبارک کے ارد گرد، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور دروازہ کھلا تھا، تو باہر سے اندر داخل ہونے والا نظر آتا تھا۔ تو مروان نے دیکھا کہ کوئی بندہ اندر ہے، اور اس نے اپنا ماتھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس وقت تو 4 دیواریں ہیں، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس وقت ایک ہی دیوار تھی اور دروازہ کھلا تھا، اور آنے والا یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دے رہا تھا، اور جالیوں کو ہاتھ لگانا تو درکنار، وہ عین قبر شریف کے اوپر اپنا اس طرح ماتھا رکھ کے وہ حاضری دے رہا تھا۔ تو مروان نے جب دیکھا تو اس نے کہا ماذا تصنعو، یعنی جھڑکی کے انداز میں کہ تو کیا کر رہا ہے۔ اس نے سمجھا کہ معاذ اللہ کوئی جاہل بندہ ہے، اس کو صحیح شریعت اور طریقت کا اور آداب کا پتہ نہیں، اور اپنا سر اس نے رکھ دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے اوپر، اور یہ کوئی بے ادبی کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ خود آگے بڑھا۔ آگے جب اس نے دیکھا تو جو حاضری دینے والا تھا وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، اذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو حاضری دے رہے تھے وہ میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اب مروان ڈر گیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے آگے سے جواب دیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہ تو پوچھتا ہے ماذا تصنعو، کیا کر رہے ہو۔ اب یہاں 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ دوسرے لوگوں کا ہے اور ایک طریقہ ہمارا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امت کی فصل میں جمی ہوئی جڑی بوٹیاں نہیں، ہم اصل مکی مدنی پنیری ہیں، اور جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا انداز اور ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اصل دین جانتے ہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کیا جواب دیا؟ آج جس وقت یعنی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے علماء کرام، پیران طریقت، حفاظ و قراء پڑھے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو اپنی جگہ سادہ سادہ سنی ان پڑھ بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ، یا جانا چاہتے ہیں یا جا کے آتے ہیں،
تو ان کے یہ لفظ ہوتے ہیں، وہاں ہو تو فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدمین شریفین میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہوں۔ آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آیا ہوں، سرکار کے پاس سے ہو کے آیا ہوں۔ جانا چاہتا ہو تو بار بار اس تمنا کا اظہار کرتا ہے کاش مجھے سرکار بلا لیں اور میں سرکار کے در پہ حاضر ہو جاؤں۔ یہ بال یقین ایسا ہی ہے نا۔ اور ایک دوسرا دھڑا ہے، وہ وہاں حج پر بھی کہتے ہیں حج جب کر لیا تو اب ادھر جا کے کیا کرنا ہے۔ معاذ اللہ عجیب و غریب لفظ بولتے ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں پتھر ہے، وہاں یہ ہے، وہاں یہ، کوئی ان پہ میں الزام نہیں لگا رہا، وہ ایسا تقریریں کرتے ہیں اور روکتے ہیں اور وہاں کے بارے میں ایسے لفظ بولتے ہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب جس وقت مروان نے کہا ماذا تصنعو، یہ کیا کر رہے ہو، اور پھر دیکھا تو وہ کرنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، وہ بڑے پڑھے لکھے صحابی تھے، ہر صحابی حجت ہے، اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، تو وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، ان کا جواب سنو۔ اب ان کے جواب سے پتہ چلے گا جو صحابہ کے عقیدے پر آج بھی ہیں انہیں ہی بریلوی بھی کہا جاتا ہے اور انہیں اہل سنت بھی کہا جاتا ہے۔ جواب بڑا عجیب تھا، فرمانے لگے جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، مروان سن میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ امت میں اس وقت یعنی دو بیانیے ہیں، ایک ہے پتھر والوں کا، وہ یہاں بھی تقریریں کرتے ہیں، وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں متوی اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے رسول کے پاس آیا ہوں۔ تو صحابہ کس نظریے پر تھے، صحابہ کس عقیدے پر تھے؟ جس عقیدے پر کل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو مسند امام احمد میں ہے، جو مستدرک للحاکم میں ہے۔ آج خدا کا فضل ہے پڑھے ہوئے سنی تو اپنی جگہ ان پڑھ بھی اسی عقیدے پر ہیں، اور وہ ان بزرگوں اور آستانوں کے فیض کی وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری اتنا جواب دے کر بھی چپ کر سکتے تھے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، لیکن آپ کی بصیرت تھی کہ ایسے بندے بھی آئیں گے جو حجر کہیں گے، جو پتھر کہیں گے، تو میں ان کی نفی کر دوں کہ میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ مسلک اہل سنت و جماعت یہ تعظیم کا مسلک ہے، اور صحابہ نے تعظیم کی، اور جو ابھی حدیث میں نے پڑھی کہ ان رہی تو مالکین یعظمو اصحابو ما یعظمو اصحاب محمد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ تو بخاری میں پتہ کیا چلا کہ صحابہ تعظیم کرتے تھے، اور دوسرا ٹولہ کہتا ہے کہ تعظیم شرک ہے، تو وہ تو پھر صحابہ پہ بھی شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے کہ صحابہ کا تو شعار تھا، ان کی جو تعظیم کا انداز تھا اس کو دیکھ کر تو مشرکوں کا شرک ٹوٹ گیا۔ تعظیم نبی اس طرح کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تو وہی سبق اللہ کے فضل سے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے امت کے سامنے پیش کیا، اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اللہ کے فضل سے اسی حسینی مشن پر آج بھی اہل سنت و جماعت کاربند ہیں۔ کوئی محبت اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سنی کے سینے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ایک بڑا پکا فارمولہ ہے، چونکہ آج دنیا میں بڑی تلخیاں ہیں، بڑے نشیب و فراز ہیں، بڑی
ٹینشنیں ہیں لوگوں کے لیے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو آپ نے ان ساری چیزوں کے علاج بتائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہوتے ہوئے اپنے ایمان کی لذت محسوس کرنا۔ یہ دو جدا چیزیں ہیں۔ فقط مومن ہونا، اس میں ایمان کی لذت نہ چکھنا، پھیکا پھیکا ایمان ہونا، یہ اور چیز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایمان کی لذت چکھنا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے لذت ایمان چکھ لی، دنیا کا کوئی غم اسے نڈھال نہیں کر سکتا۔ اور لذت ایمان چکھنے کے لیے جو اصول بتائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر بندہ اس پہ کاربند ہو جائے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی غم نہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ برادری ناراض ہو جائے، زمانہ ناراض ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ کیا اصول ہے؟ بخاری شریف میں ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کے نزدیک دو ذاتیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دو ذاتیں جو ہیں، ان کے سوا جو کچھ بھی ہے کائنات میں، یہ دو ذاتیں ہر چیز سے بندے کو زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر کوئی غم بندے کو شکست نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کو ایمان کا ٹیسٹ آتا ہے، ایمان کی لذت آتی ہے، ایمان میٹھا لگتا ہے، پھر وہ بیزار نہیں ہوتا، پھر وہ شکوے نہیں کرتا، شکایتیں اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا۔ یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ان دو ذاتوں کے سوا ہر چیز کے مقابلے میں ان سے پیار زیادہ ہو، خواہ مقابلے میں برادری ہے، خواہ بیٹے ہیں، خواہ کوئی رشتہ دار ہے، خواہ کوئی حکومت ہے، خواہ کوئی چیز ہے، ان کے مقابلے میں خواہ کوئی عہدہ ہے، خواہ کوئی مفاد ہے، ان سب کے مقابلے میں جب ان دو ذاتوں کی محبت غالب ہو بندے کے سینے میں تو پھر بندے کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ بندے کو کبھی تلخی نہیں ہوتی، ہر وقت بندہ اللہ کے فضل میں خوش رہتا ہے۔ ایک مثال اس کی دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ماں نے دھمکی دی، اور پتہ ہے کہ ماں، ہر کسی کی ماں، اس کا پیار دل میں بڑا ہوتا ہے۔ تو ماں نے یہ کہا کہ سعد، تم میرے بڑے پیارے بیٹے ہو، مگر اب تم نے میری خلاف ورزی کر دی ہے کہ جو نیا دین لائے ہیں، ہمارے بتوں کے دشمن ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو کہنے لگی تم اس دین سے واپس آؤ، جب تک واپس نہیں آؤ گے میں تم سے بولوں گی نہیں، جب تک واپس نہیں آؤں گے تو میں بھوک ہڑتال کروں گی، میرے حلق سے کوئی لقمہ نیچے نہیں گزرے، پانی نیچے نہیں جائے گا۔ یہ بھوک ہڑتال کی بھی دھمکی دے دی اور اس پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا۔ بعض روایات میں ایک دن ایسا گزرا اور بعض میں ہے 3 دن ایسے گزرے، اور اس صورتحال میں بالآخر وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ تو حضرت سعد کے چھوٹے بھائی نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں ہوش آیا تو انہوں نے پھر اپنا مطالبہ دہرایا، اور مطالبے میں ساتھ یہ ٹچ بھی دیا اسلامی کہ تمہارا قرآن تو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری وجہ سے میں ذلیل ہو رہی ہوں، میں بھوکی مر رہی ہوں، میری جان نکل جائے گی، تو کچھ سوچو اور واپس آ جاؤ۔ تو اس موقع پر جنہوں نے ایمان کی حلاوت چکھی ہوئی ہو ان کا جواب سنو۔ یعنی ویسے تو ماں کا ایک بار ایسی دھمکی دینا، اس سے بندے پھر گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، یا ایک بار ماں کا مر جانا یہ بھی بڑا صدمہ ہے۔ حضرت سعد نے بڑا عجیب جملہ بولا جو تاریخ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روشن باب ہے۔
فرمایا امی دھمکیاں دینا چھوڑ دو، میری بات سن لو، لو کانت لک الف نفس، تمہاری تو ایک جان ہے اور اس ایک جان کی تم دھمکی دیتی ہو کہ اگر میں نے نبی علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑا تو وہ تمہاری ایک جان نکل جائے گی اور مجھ پر بڑا بھار ہوگا۔ سنو، اگر تمہاری 1000 جان ہو اور 1000 جان یک بار نہ نکلے، ایک ایک کر کے نکلے، ایک نکلے، پھر تم دھمکی دو زندہ ہو کے ساتھ واپس آؤ ورنہ میں پھر مرنے لگی ہوں، تو کہا میں 1000 بار تجھے مرتا دیکھ لوں گا مگر ایک بار بھی در حبیب سے واپس نہیں آؤں گا۔ یہ ہے عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی پہچان۔ اور اللہ کا فضل ہے آج بھی امت اس بارے میں بنجر نہیں ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج بھی جب نیا دن نمودار ہوتا ہے تو نیا قافلہ عاشقوں کا، غازیوں کا، ممتاز قادری جیسوں کا تیار ہوتا ہے۔ اس وقت پھر ایک آزمائش کا وقت ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کو ہم مسترد کر چکے ہیں۔ اس میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پر شب خون مارا گیا ہے اور قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر جو آزادی دی گئی ہے شاعر اسلام کو استعمال کرنے کی اور ان کے دین میں جو کفریات ہیں ان کی تبلیغ کی، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ آپ سارے مل کر اس بات کا، اس نعرے کا جواب دیں، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ۔ ہر ایک کی حاضری لگنی چاہیے، بازو بلند کر کے زور سے بتائیں، قادیانیت نواز فیصلہ، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ نامنظور، قادیانیت نواز فیصلہ۔ نامنظور۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔